آج بڑا ہی ایک مشکل میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کر دی، پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور ہمیں یہ قتل کیا گیا۔ آپ کے متعلق تو میں نے سوشل میڈیا پڑھا کہ آپ بہت بڑے کو پراپرٹی ٹائکون ہیں۔ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں رینٹ پہ ہوں۔ سوشل میڈیا کی جتنی خبریں چل رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ اس کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ بابا گاڑی لگ گئی۔ تو دہشت گردی کے پرچے کیوں کٹے ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 6 لوگوں کی جان گئی۔ رائٹ سے لیفٹ جانا تھا انہوں نے، تو یہ اس طرح گاڑیاں ٹکرائیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑا ہی ایک مشکل میں کام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا اور اس نے سب کو سوگوار بھی کر دیا، اشکبار بھی کیا۔ خاص طور پہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی ٹریجڈیز کو اگنور کرنا، اور پھر وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو گلے لگا لیتے ہیں کہ یار شکر اللہ نے ہمیں کسی آزمائش سے بچایا ہوا ہے۔ ایک حادثہ ہوا ڈیفینس لاہور میں 2 گاڑیوں کا، جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ ان پہ قیامت آ گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا، ہم نے 2 گاڑیاں دیکھیں لگی ہوئی تھیں یہ مین بولیوارڈ پہ۔ تو میں اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ رحم کرے، یہ جتنا بڑا حادثہ ہوا لگتا ہے نا کہ اللہ کرے اس میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو۔ تو اس دن تو نہیں ہمیں کچھ پتا چلا رات کو، لیکن اگلے دن سوشل میڈیا پہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ جی ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کیونکہ حادثاتی موت میں بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے کہ وہ بھی ان کے درجات جو ہیں بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی سوگواران کو صبر دے، بڑا مشکل کام ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئیں، تو جب وہ خبریں آ رہی تھیں ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جی کوئی لڑائی ہوئی تھی، اوور سپیڈنگ تو تھی، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، لڑکیوں کو چھیڑا خانی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ میں تمہیں ڈی ایچ اے میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا وٹنس کون ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ ویلاگز میں آ رہی تھیں اور فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ وغیرہ لگ رہی تھیں کہ ایکسیڈنٹ کا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کا تو وٹنس چلیں، اگر کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو وہ فوٹیج جو ہے وہ ضرور اس کا ایک ریکارڈ ہے، لیکن رکنا، گالم گلوچ کرنا، باتیں کرنا کہ میں ڈی ایچ اے کے اندر نہیں گھسنے دوں گا، یہ کہاں سے نکلی؟ پھر اس کو ہم نے کیس کو پروو کرنا شروع کیا تھوڑا تھوڑا۔ پھر وہ جو مرحوم فیملی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ مظلوم اور یعنی انتہائی مظلوم فیملی ہے، ان کے جو والد سے انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ٹاکس دینا شروع کر دی، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہ جو بچہ ہے، پہلے اس کی ایک ویڈیو آ گئی، اور میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی ویڈیو کیسے وائرل کر سکتی ہے پولیس، کیونکہ تو جوینائل ہے، انڈر ایج ہے۔ تو خیر پولیس کو کسی نے کیا پوچھنا ہے اس ملک میں، وہ تو جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور زیادہ زیادہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے اپنے کسی کام پہ۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اور چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی اب 302 کا پرچہ ہو گیا، اب اے ٹی سی کورٹ میں چلا گیا۔ پھر میرے پاس آئی پرسوں خبر آئی کہ جج صاحب نے کہا کہ اب یہ میں اس کی نہیں سن سکتا کیس کو، کیونکہ اس پہ اے ٹی سی یعنی اینٹی ٹیررزم کی شکیں لگ گئی ہیں، تو اب یہ اے ٹی سی کورٹ میں جائے گا۔ اور یہ کہ آج صبح مجھے پتا چلا کہ اس بچے کا 4 یا 5 دن کا مزید ریمانڈ پولیس کو مل گیا۔ پولیس 1 مہینے کا مانگ رہی تھی، انہوں نے کہا ہم نے پتہ نہیں بون میرو ٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے کون سا ٹیسٹ کرنا ہے، کئی تو کر لی انہوں نے، لیکن ان کو اور بھی کرنے تھے اس بچے کے، لیکن عدالت نے ان کو 5 دن کا ریمانڈ دیا۔ اب اس کی وجوہات تو بڑی ڈیفرنٹ ہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن آج میں نے ریکویسٹ کی
اور میری ریکویسٹ پہ وہ بچہ بھی میں کہوں گا بد نصیب ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کون سا کوئی سکھی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی جب ایکسیڈنٹ ہے تو اس میں دونوں کو تکلیف ہے. تو میں نے اس بچے کے والد کو بلوایا، میری ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کے لیگل کیس ہے اس کے تو آپ ہمیں باتیں نہ کریں، تاکہ جو آپ نے باتیں کورٹ میں کرنی ہے وہ آپ کورٹ میں کریں، لیکن کچھ چیزیں میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. تو شفقت صاحب نے آج مجھے جوائن کیا ہے. یہ افنان کے والد ہیں، وہ بچہ جو گاڑی چلا رہا تھا. شفقت صاحب بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ. جی بالکل ایسی بات ہے. یہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے میں ایک ہی فیملی کے 6 لوگ چلے گئے. تو اس سے زیادہ بڑا ظلم ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری تمام تر ہمدردیاں اس فیملی کے ساتھ ہیں. میں نے کل بھی میڈیا پہ بات کی. اس کا جو ہے وہ ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ ایک ہی فیملی کے اس حادثے میں 6 افراد چلے گئے. تو بس یہ اللہ کی مرضی تھی اور ہمارے بچے سے یہ ہونا تھا، لیکن یہ ایکسیڈنٹ تھا. اس کو جس رنگ میں پیش کیا گیا بعد میں اور جس طرح اس کی چیزیں ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی گئیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ اور فکر کی بات تھی. تو ہمیں بیسیکلی ہمیں اس فیز میں دھکیل دیا گیا ڈیلی بیسس پہ کہ ہم دردی بھی نہیں کر سکتے تھے جا کے، ہم دعا کے لیے بھی نہیں جا سکے. وہ کیوں؟ دیکھیں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بیٹا میرا تو اسی وقت گرفتار ہو گیا ادھر سے. تو جب بچہ چلا گیا اور وہ پولیس تو ہونا چاہیے تھا، گرفتار تو بنتا ہے. اسی لیے گرفتار ہوا. تو جب پولیس کسٹڈی میں وہ چلا گیا تو فرسٹ ایف آئی آر جو ہے وہ مدعیان کی طرف سے ہو گئی. جب ہو گئی تو اگلے دن ہماری کوشش تھی کہ ان کے جب ورثاء کے جب میتیں آئیں گی تو ہم اس میں جنازے میں شرکت کریں گے. کچھ میری فیملی کے لوگ تیار تھے، میری بھی اپنی کوشش تھی کہ جاؤں، لیکن اس وقت انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی ہم پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور ہمیں یہ قتل کیا گیا. ایف آئی آر ہونے کے بعد اگلے دن انہوں نے یہ شام کو بیان دیا. تو جب ہمارے اوپر 302 کی بات آنی شروع ہوئی تو پھر ہم تھوڑے سے کانشیس ہو گئے کہ یار ابھی شاید یہ موقع نہیں ہے ان گرفتار نہ ہو جائیں وہاں. گرفتار بھی نہ ہو جائیں. دوسرا ان کے جذبات بھی وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، تو کوئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو قتل کیسے ہو گیا یہ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. ہمیں تو آپ کی کوئی جان پہچان ہے ان سے؟ نہیں، بالکل جان پہچان نہیں ہے. پہلے کبھی ملاقات وغیرہ؟ بالکل نہیں. کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ؟ کسی قسم کا کوئی آپ کے بچوں کی کوئی لڑائیاں وغیرہ؟ نہیں. میرے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لڑائی کے. اسٹل میں تو ایک لیگل بات کر رہا ہوں. میں تو نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو جب قتل کی بات آ گئی تو پھر تو یہ پری میڈیٹیڈ ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. تو اس میں تو کوئی پلان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. نہیں، اس میں تو وہ بچے تک بھی نہیں رہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ مدعی کا بیان ہے کہ جی میں بھی اپنے بچے کے ساتھ تھا. تو آپ تھے وہاں پہ؟ بالکل نہیں تھا. میں تو عسکری 11 میں تھا، اپنے گھر سے نکل رہا تھا. تو اس کا پروف ہے آپ کے پاس؟ ڈیفینیٹلی ہے. اس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، سارا کچھ ہے. یعنی عسکری 11 کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں کہ آپ اس کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ الگ نکلا ہے گاڑی میں اور آپ الگ آئے؟ الگ نکلا ہے. اور میں یہ 8:40 8:45 کا ٹائم تھا رات کا، شام کا. اس وقت یہ گاڑی لے کے نکلا ہے اور مجھے پتہ چلا کہ یہ گاڑی لے کے نکل گیا. تو مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا. میں اپنی وائف سے بول رہا تھا کہ یار یہ کدھر گیا ہے، تو میں بتا کے گیا. اس نے کہا جی مجھے نہیں پوچھا اس نے. تو میں نے کہا میں نے تو اس کو کہا کہ گاڑی سے سامان لے کے آؤ، تو یہ کدھر چلا گیا. کیونکہ میں نیچے آیا، گاڑی سے سامان اتارا اور اوپر گیا ہوں. ہم لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو
آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کے متعلق تو میں نے سوشل میڈیا پڑھا کہ آپ بہت بڑے کو پراپرٹی ٹائکون ہیں اور آپ بڑے بس اصل ارب پتی میں ہیں. سوشل میڈیا کی جتنی خبریں چل رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں. میں فلیٹ میں رہتا ہوں اور یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, یہ کوئی بھی جا کے صحیح بندہ بات ہے. چیک کر سکتا ہے. اور میں رینٹ پہ رہتا ہوں, میرا اپنا گھر نہیں ہے, میں رینٹ پہ ہوں. ٹھیک ہے, میں بچوں کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں. ایک ہمارا چونکہ ہمارا نظام ایسا تعلیمی کہ ہم ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اسکول میں بچہ جائے. صحیح بات ہے. تو اس کوشش کے نتیجے میں اپنا گھر نہیں بنا سکا ہوں ابھی تک. میں بچوں پہ پیسے لگا رہا ہوں, جتنا کماتا ہوں بچوں کو دیتا ہوں. تو لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کیا پیسے لگائے, کیا تعلیم دی اپنے بچے کو کہ انڈر ایج بچہ جو ہے گاڑیاں چلا رہا ہے اور وہ بھی ایک ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے. دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے میں صرف میں نہیں ہوں. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہر فیملی میں, ہر خاندان میں بچے جاتے ہیں. بچے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں. میرے بچے نے نشہ نہیں کیا, میرے بچے نے کوئی زگ زیگ نہیں مارے, اسٹریٹ اپنی سائڈ پہ اسٹریٹ جانا تھا اس نے. سپیڈ کو میں نہیں کہتا کہ کم تھی یا زیادہ تھی, یہ بحث نہیں ہے. وہ تو کم ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ بحث نہیں ہے. سپیڈ 50 تھی یا 150 تھی, بندے تو مرے نا, ان کی جانیں گئیں, ان کا دکھ کرنا چاہیے. سپیڈ کو میٹر نہیں کرتا. چاہے 50 کی, ہم فرض کریں ہم کہہ لیتے ہیں جی 50 کی سپیڈ تھی, تو 50 پہ بھی بندے لاس مر تو جاتے وہی ہیں. ہے نا. لاس تو وہی ہے نا. تو اس کو ہم ڈسکس ٹی وی پہ کر رہے ہیں سب لوگ, جی 170, 150, 120. تو کون سا بندہ ادھر سپیڈ گن لے کے بیٹھا ہوا تھا جس نے سپیڈ میجر کر لی؟ موٹر وے پہ بھی اگر آپ جائیں تو پولیس کے پاس سپیڈ گن ہے جو یہ کرتی ہے کہ سپیڈ اتنی ہے. لیکن یہ 50 کی سپیڈ تھی یا 500 کی تھی, اتنا بڑا لاس ہے کہ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ہم صرف اس کے جی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں. جب یہ گیا ہے اس کے 15 یا 20 منٹ کے اندر اندر اس کی مجھے کال آ جاتی ہے. اور کس کی کال؟ بیٹے کی کال کہ بابا گاڑی لگ گئی. میں اس وقت فیز 5 میں تھا. میں اس وقت عسکری 11 سے نکل کے فیز 5 کی طرف جا رہا تھا. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے, وہ بھی ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. مجھے پہنچتے 10 منٹ 15 منٹ لگے ہیں ادھر. اس وقت تک اس کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا, اس کو تشدد کر رہے تھے. یہ تقریباً کوئی 9:15 کے بعد کی بات ہے, کیونکہ 9:11 پہ پہلی کال چلی ہے 15 پہ. اس کے بعد پولیس اس کو لے گئی. ریسکیو 11 کو کسی نے کال کیا وہاں پہ؟ یہ نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ میں ادھر تھا نہیں. تو جب تک آپ گئے ہیں تب تک وہ آئی ہے؟ اس وقت اس کے بعد پولیس اور ریسکیو آلموسٹ آگے پیچھے ہی آ گئی تھی. تو اس کا مطلب کہ دیر سے آئے ہیں وہ, یعنی آپ عسکری سے نکلے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اور پھر آپ وہاں پہنچے ہیں. جتنی مرضی آپ سپیڈ میں گئے ہوں گے, ٹائم تو لگا ہوگا. 10-15 منٹ تو لگتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی لڑائی ہوئی پہلے اور وہ تر کے تھپڑ مارے گئے اور پھر بیٹی کو چھیڑا گیا اور یہ دھمکیاں دی کہ میں تمہیں ڈی ایچ اے میں نہیں رہنے دوں گا, یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں جی, ڈی ایچ اے میں ہم اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کو ڈی ایچ اے سے نکال دیں. اب تو خود نہیں رہ رہے اس میں. ٹھیک ہے, ہم تو خود نہیں اس میں رہ رہے. تو جہاں تک لڑائی کی بات ہے, اس کے لیے بھی ایک ٹائم تو چاہیے نا. ہم اگر فرض کریں ان کی بات یہ مان لیتے ہیں اس بات کو کہ لڑائی ہوئی, لڑکیوں کو چھیڑا گیا, تو یہ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ کس طرح پاسبلٹی بنتی ہے کہ ایک فیملی کو بچوں نے چھیڑا بھی, اس کے بعد وہ فیملی رکتی ہے, وہ فیملی رک کے ان کو سمجھاتی ہے, اور وہ فیملی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا بچوں کے. تو اس لیے آپ پہ بھی 302 کٹ گیا. میرے پہ بھی 302 کٹ گیا. اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ اور بچے چلے جاتے ہیں بقول ان کے, تو وہ جا کے دور سے لا کے گاڑی مار دیتے ہیں 170 کی سپیڈ. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو, اس کے لیے کوئی تو ٹائم لگتا ہے, 5 منٹ, 10 منٹ, 4 منٹ, 7 منٹ, کوئی ٹائم تو لگنا ہے.
اس کے بعد پھر بچوں نے جانا ہے. اب دیکھیں نا، اب ان کی فیملی کے 6 افراد چلے گئے تو وہ تو غم میں غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تو اب کس کو بلیم کریں اور کس طرح اپنے پیاروں کو واپس لے کے آئیں. مبشر صاحب میری یہ بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز تو وہاں ایکسیڈنٹ ہوا جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور اس پہ بات محدود یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا. اس پہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ اس پہ 6 جانیں چلی گئی. نہیں، وہ آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے ان سے، کوئی واقفیت نہیں ہے، تو آبویسلی دوسری جو بات ہوئی ہے کہ جی 302 ہے ہمارا جھگڑا، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں. اس میں میرا بھی اختیار ہے کیونکہ میرے اوپر ایلیگیشن آ رہا ہے، میرے بیٹے کے فیوچر کا سوال ہے. اس سے جو غلطی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کی، اس نے وہ اتنا مجرم ہے نا، اتنا ملزم ہے، وہ جرم ثابت ہوگا تو وہ اتنا مجرم ہے. لیکن جو ہم نے کام کیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی تو انصاف ہونا ہے. تو دہشت گردی کے پرچے کیوں کٹے ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جنہوں نے لگائی ہے وہی دے سکتے ہیں. یہ کورٹ میں وہ پروف کریں گے. نہ ادھر کوئی اسلحہ چلا، نہ کسی سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا، نہ کوئی نشہ وغیرہ، کوئی بالکل. بچہ پولیس کسٹڈی میں ایکسیڈنٹ کے 10-15 منٹ میں بعد پولیس کسٹڈی میں تھا، اس کی رپورٹس چیک کرتے، اس کا میڈیکل کراتے. کیونکہ اور کتنے لوگ تھے بچے کے ساتھ؟ اس کے 3 دوست اور تھے اور وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو ایک دوست ہے سنا ابراہیم، اس کو زور لگایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے، کچھ بنے اس پہ، کہ وہ گواہی دے کہ یہ لڑائی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. وہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم اس کا دوست بھی ہے اور وہ گریڈ 11 کا اسٹوڈنٹ ہے. میرا بیٹا گریڈ 12 کا ہے. تو یہ بات کہ اس پہ پریشر ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کی بھی انٹروگیشن ہو رہی ہے. اس نے اپنا بیان دیا ہے کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کس طرح ہم گئے ہیں، کس طرح ہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہے. اس نے کیا کہا ہے، پولیس کو کیا کہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. وہ ساری چیز پولیس کے پاس ہے کیونکہ تفتیش اس کی اتنی سینسٹیو ہوئی ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن ابراہیم اس کا دوست تھا، ایک دوست تھا سعد، ایک علی تھا، یہ تینوں تھے اس کے ساتھ. تو اور جو پہلے ہمیں خبریں ملی کہ جی ڈرائیور تھا، ڈرائیور چھوڑ کے پھر کہا کہ بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، ڈرائیور نہیں تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے نہ کسی ڈرائیور کا کلیم کیا. دیکھیں جب موقع سے ایک بندہ پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور ہم کیسے اس کو چینج کر سکتے؟ نہیں، وہ خبر یہ آئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی کوئی ڈرائیور کہا کہ ڈرائیور چلا رہا تھا وہ فرار ہو گیا تاکہ کسی غریب آدمی کو پیسے دے کے سامنے لایا جائے کہ بھیا تیرا الزام ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پولیس کی جو ہے، پولیس نے وہاں سے بندہ پکڑا، ڈرائیور جو میرا بیٹا، یعنی اس کو پولیس کسٹڈی میں لے کے جب یہ تھانے پہنچ گئے ہیں، رات کو 2 بجے 2:30 بجے ہماری FIR ہو گئی ہمارے خلاف. تو اس کے اندر کیا سپیس بچتی ہے کہ بندہ لے جائیں؟ اور ہاں وہ بھاگے ہوتے ادھر سے، تو اگر ہم نے ان کو کوئی کرمنل ٹریننگ دیتی ہوتی وہ بھاگ جاتے. نہیں، اللہ رحم کرے. تو موقع پہ تھا، یہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش ڈال دی تھا کہ اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے تو جا کے ایک زخمی کو اس نے وہ CPR کیا ہوتی ہے، CPR وہ دی ہے. پھر اس نے دیکھا کہ یہ مطلب نہیں بچ پا رہا اور نہیں بچا تو مطلب وہ بیٹھ گیا ادھر. اللہ رحم کرے. اس نے پکڑ لیا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیٹے کا ریکارڈ ہے، اسکولز کا ریکارڈ ہے، وہ چیک ہو سکتا ہے. جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے اسکول سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے میڈلز ہیں. یہ 11 سال کی ایجوکیشن میں اس نے الحمدللہ کوئی 18-19 میڈل لیے ہوئے. تو اتنا اسپیئر ٹائم نہیں ہے. یہ جو بات کی گئی جی وہ زگ زیگ کر رہے تھے، وہ ٹریننگ کر رہے تھے، یہاں تک بھی بولا گیا کہ میں اس کو ٹریننگ کروا رہا تھا.
کس چیز ریسنگ کی. ڈیفینس کی سڑک پہ؟ جی. تو مطلب جتنے منہ اتنی باتوں والا حساب ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں 6 لوگوں کی جان گئی, جس کا بے حد دکھ ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میرے بچے سے ہوا. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے. اور وہاں ایک اور بات ہے جو شاید ڈسکس نہیں ہو رہی, وہاں سگنل نہیں ہے, اس چوک میں سگنل نہیں ہے, اور یہ بچے اپنی روڈ پہ جا رہے تھے. میں سپیڈ کو ڈسکس نہیں کر رہا, اپنی روڈ پہ سیدھے جا رہے تھے. انہوں نے وہ چوک سیدھے کراس کرنا تھا, اور جو مرنے والے لوگ ہیں وہ رائٹ سے لیفٹ جانا تھا انہوں نے. تو یہ اس طرح گاڑیاں ٹکرائی ان کی. تو یہ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے بھی نہیں شاید ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ گاڑی آگے سے آ رہی ہے. اللہ رحم کرے جی. بس جب برا وقت آنا ہوتا ہے کوئی انہوں نے 1 وے کی خلاف ورزی نہیں کی, کوئی سگنل نہیں توڑا, کوئی نشے میں نہیں تھے, اپنی سپیڈ میں تھے. وہاں اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی روڈ ہے, 80-90 کی سپیڈ تو ہوتی ہے, لیکن وہاں بیریئر تھے, جو سپیڈ بیریئر ہوتے ہیں. جو تو بیریئر پہ تو آدمی کو 25-30 میں سے گزرنا پڑتا ہے نا, اور تو خود ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں بالکل سلو کرنی پڑتی ہے. دیکھیں, یہی چند چیزیں ہیں جو انٹیروگیشن میں سامنے آنی چاہیے تھی, کسی نے نہیں کی. ہر بندے نے سپیڈ ڈسکس کی, ہر بندے نے, چونکہ نقصان اتنا بڑا تھا, 6 فوتیاں ہو گئیں, 6 لوگ جان سے چلے گئے. تو اس بحث میں نہ میں پڑھنا چاہتا تھا, نہ میں کسی اور کو ڈالنا چاہتا تھا. ہم نے حوالے کر دیا قانون کے اپنے آپ کو, جو بچے کا قصور ہے اس کے حساب سے چیزیں ہوں گی. شفقت صاحب, اللہ تعالیٰ بیریئر لگے ہوں تو آ کے آپ سپیڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں, لیکن وہ امپیکٹ, کیونکہ سائیڈ کا امپیکٹ تھا, وہ اتنا زور کا تھا کہ اس میں جانیں چلی گئی. ان کی زندگی تھی, یہ بچ گئے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے. آف کورس ساری یہ ایکسیڈنٹ ہے, اس میں میرے بیٹے کی جان بھی جا سکتی تھی, لیکن اس نے جان بخش دی. ان کی جان جانی تھی, وہ چلے گئے, جن کا بے حد افسوس ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, ایک بات پہ میں کنونسڈ ہوں, اور میں آج سے نہیں, میں 2007 سے یہ بات کر رہا ہوں, اور اس وقت جنرل مشرف کی حکومت ہوتی تھی, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ٹریفک لاس کو اتنی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں کہ کوئی بھی وائلیٹر جو ہے نا, اس کو 3 دن سے کم پہ قید نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ بغیر لائسنس کے ہو, چاہے وہ لین وائلیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ موٹر سائیکل والے جو ہیں یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھیرے میں لگا لیتے ہیں. ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار ہے, اور ہم پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں. جب ہم لوگ اپنے بچوں کو گاڑیوں کی چابیاں دے دیتے ہیں تو پھر ہم بھی اس, آپ سمجھیں کہ ریکلیس سوچ کا ہم ایک حصہ بن جاتے ہیں. بچے تو بچے ہیں, انہوں نے تو غلطی کرنی ہے, اسی لیے ان کو بچہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر میرا بچہ میری اجازت سے میری گاڑی کی چابی لے جائے تو پھر میں بھی تو اس میں شریک ہوں, اور مجھے بھی یہ سوچنا ہے. اور کبھی نہ کبھی یہ ضرور ہے کہ ہم ساروں کے بچوں نے یہ حرکت کی بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف شفقت صاحب کو تو میں لیکچر نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے گھر میں بھی یہ فیکٹ ہے, اور میں اپنے پوری فیملی کی بات کر رہا ہوں, ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کر رہا ہوں. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ گاڑی میں چابی لگا کے نکلتا تو ہے. کاش ہم سب کو عقل آ جائے تو کتنی قیمتی جانیں اس سے بچ سکتی ہیں. لیکن جو بعد میں رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ بہت ریکلیس رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور جس طرح اس کیس کا فالو اپ ہو رہا ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو جنہوں نے جانا تھا, وہ جو ایک بچہ رہ گیا اس کا بھی ہم فیوچر ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہماری اپروچ ہونی چاہیے. ہمیں ایکسیڈنٹ کو پروو کرنا چاہیے, اور اس کے تمام شواہد سامنے لانے چاہیے, اور اس کے پر ایکشن بھی ہونا چاہیے, اور جس کو سزا ہونی چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے, جس کو کمپنسیشن ہے اس کی کمپنسیشن ہے. لیکن ہم اس کے اوپر کیا صحیح نہیں کر سکتے, سوچئے گا اس بات پہ.
Until the next time, Allah Hafiz.